حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سپاہیوں کو کہا کہ مال غنیمت جمع کرو۔ غنائم کے ڈھیر لگ رہے تھے، مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، کوئی ادھر سے لا رہا تھا، کوئی ادھر سے لا رہا تھا، کوئی ادھر سے لا رہا تھا۔ ایک نقاب پوش مجاہد ہیرے جوہرات کی بری ہوئی تھیلی لے کے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاب پوش کی وہ بری ہوئی تھیلی ہیرے جوہرات کی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو نے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ کہا اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو یہ ہیرے جوہرات کی تھیلی آپ تک نہ پہنچتی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تیری پہچان کیا ہے؟ کہا حضرت اگر میں نے یہ بتانا ہوتا تو پھر میں نقاب نہ کرتا، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے اپنا نام بتا دیا تو لوگ میری تعریف کریں گے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ دنیا والوں سے صلہ لوں، سب تعریفوں کا مالک خالق کائنات ہے، مجھے تعریف سے غرض نہیں، اگر میں نام بتا دیتا ہوں یہ لوگ مجھے پہچان لیں گے، میری عزت کریں گے کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ نقاب پوش چل دیتا ہے، کچھ لوگ اس نقاب پوش کے پیچھے چل دیتے ہیں کہ پتہ کریں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں اس کے مقام پہ تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا نام عامر بن عبد ہے۔ حضرات ایک ایک سوئی جتنا مال بھی کسی مجاہد کے ہاتھ لگا، قوم کی امانت سمجھا، قومی امانت سمجھ کے ایک ایک سوئی جا کے مال غنیمت میں جمع کروا دی۔ یہ جب مال غنیمت کے انبار مسجد نبوی میں پہنچے، مدینہ الرسول میں پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ قریب مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا علی دیکھ یہ وہ لوگ مال لے کے آئے ہیں جو بکریاں چراتے تھے، اور ان کی امانت داری دیکھ، لسٹ کے عین مطابق ایک سوئی بھی کم نہیں، میں ان کی امانت پہ رو رہا ہوں۔ مولا علی فرمانے لگے عمر تم نہیں جانتے الناس علی دین ملوکہم کہ لوگوں کا دین وہ ہوتا ہے جو ان کے اکابر کا دین ہوتا ہے، جو ان کے بادشاہوں کا دین ہوتا ہے۔ تم اس لیے روتے ہو کہ یہ وہ مال لے کے آئے جو اونٹ چراتے تھے، ایک سوئی بھی کم نہیں، مگر تم کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر حکمران حضرت عمر فاروق جیسا شخص بیٹھا ہوا۔ جیسے حکمران ہوں گے ویسے لوگوں کی ترجیحات ہوں گی۔